جس انسان میں شکر جتنا زیادہ ہے اس میں حکمت اتنی زیادہ ہے. اور جو انسان ہر وقت کمپلینس کر رہا ہوتا ہے, ہر ٹائم لوگوں کو بلیم کر رہا ہے, ایکسکیوزز دے رہا ہوتا ہے, یعنی کہ ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا, اپنی پرابلمس کو ایکسکیوز دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو نہیں, اپنی پرابلم کو لوگوں پہ ڈال رہا ہوتا ہے, جو ایکسکیوسائٹس کی بیماری سے سفر کر رہا ہوتا ہے, وہ حکمت والا انسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو حکمہ اینڈ شکر آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر. جتنا یہ انسان شکر گزار ہے, ہمبل ہے, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو بار بار ریمائنڈ کرتا ہے اپنی لائف میں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, خوش رہتا ہے اپنی لائف سے, جو تھوڑا بہت ہے راضی رہتا ہے, وہی حکمت اس کو اللہ نے بہت عطا کی بھی ہے. اور جو خوش رہتا ہے یعنی وہ حکمت والا بھی نہیں ہے. یہ لقمان رحمہ اللہ کی لائف سے اللہ میں لیسن دے رہے سب سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, یا رب میں ان کو گمراہ کروں گا, ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا, تو آپ ان میں سے یعنی روزے چھوڑنے والا پائیں گے؟ نہیں, یہ نہیں کہا. آپ ان میں سے زنا کرنے والا پائیں گے؟ یہ نہیں کہا. آپ ان میں سے غیبت چغلی کرنا پائیں گے؟ نہیں, بہت سارے گناہ ہیں نا. آپ ان میں سے شرک کرنے والے پائیں گے؟ نہیں. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, آپ ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں پائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں, جو شکر گزاری نہیں کرتا نا, وہ شرک بھی میں پڑ جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بھی ویک ہو جاتا ہے, اور ہر قسم کی برائی اس میں آ جاتی ہے. یعنی شکر is one of the core things that you need to be a pious Muslim. اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور کفر یعنی کفران نعمت, دیکھیں یہ تو کٹھے ہیں نا, اللہ کا کفر اور کفران نعمت دونوں کفر ہیں, ٹھیک ہے. انکار کرنا یعنی اللہ کا انکار کرنا یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا, دونوں شکر ہے. اور جو دونوں کفر ہیں, یعنی شکر بھی جو ہے شین کاف را, اٹ لیڈز ٹو شرک, شین را کاف, یہ بھی ورڈز کا کٹھے پلے ہے کہ ناشکری کین لیڈ ٹو شرک اینڈ شکر گزاری کین لیڈ ٹو عبادات. آپ دیکھ لیں ہم کتنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں. ایک شیخ بتا رہے تھے کہ ہی واز ٹریولنگ آؤٹ آف دا کنٹری, ایک دعویٰ ٹور کے لیے گئے ہوئے تھے. ہوٹل روم سے باہر نکلے تو ہوٹل روم بالکل کارنر پہ تھا ٹورڈز ایک آبادی کے جو کہ بڑی ویک تھی, ٹھیک ہے. وہاں پہ بالکل بستیاں تھیں, اور جو کچی بستیاں سی نہیں ہوتی اس طرح کی تھیں. گئے, ایک گھر تھا, اس میں خاتون باہر بیٹھی ہوئی تھیں, اور پوچھا کہ بی بی آپ باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں ماں جی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا شوہر ہے نہیں, کمانے والا کچھ ہے نہیں, میرا بچہ گھر میں اندر ہے, وہ بیمار ہے, اور میں باہر اس لیے بیٹھی ہوں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اور میری مدد کر جائے. کہتے ہیں میرے پاس جو زکوٰۃ کے پیسے تھے میں نے اس کو دے دیے. I was feeling یا سبحان اللہ, یا اللہ تو نے ہمیں کتنا نوازا ہے, یہ عورت کتنی بے بس ہے, کتنی بری حالت میں ہے. کہتے ہیں کہ میں اگلے ہی خیمے میں گیا تو ہم نے اجازت چاہی, اور اندر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی, تو اس نے کہا کہ آ جائیے. اور جب ہم اندر گئے تو ٹو آر شاک, کچھ چند بچے تھے 3 سے 4, وہ سارے ڈسیبلڈ تھے, سارے ہینڈی کیپ تھے, اور ان کے ٹانگیں اور پاؤں کام نہیں کر رہے تھے. and they were shivering, they couldn't stand up on their feet, they were shivering. اور وہ سب لیٹے ہوئے ہیں ایک سرکل میں, اور بیچ میں کھانا پڑا ہوا ہے, اور اپنے منہ سے اس کھانے کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ماں جو ہے وہ کام شام کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا what kind of an evil mother you are, کہ یہ بچے اس طرح سے کھا رہے ہیں اور تم ان کو کھانا ہاتھ سے منہ میں نہیں ڈال رہی ہو. کہتی واللہ آپ کو کیا پتا, اگر میں انہیں کھانا کھلاؤں نا تو باقی کام پاسبل ہی نہیں ہے کرنا. I have 2 options, یا انہیں کھانا کھلاؤں یا میں کھیتی باڑی کروں اور چیزیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے بندوبست کروں, کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگر میں ان کو کھانا کھلاتی ہوں تو میرے پاس ان کو کل دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, اور اگر میں کل کی یعنی جو فارمنگ کرتی ہوں اپنے چھوٹے سے لینڈ میں, تو پھر میں یہ کھانا ان کو اس طرح دینا پڑے گا. I don't have any support. اللہ اکبر. اور ہم لوگ کس چیز کا ہم کفر کریں, کس چیز کے ہم رونا روتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ اپنے ہاتھ سے منہ میں نوالا ڈالیں نا, اللہ تعالیٰ سے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, یا رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ عطا کی. جب بھی آپ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے چلنا شروع کر دیتے ہیں نا, آپ رب سے کہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, یا رب مجھے توفیق دے
مجھے ہمت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پہ جو تو نے مجھے دیا. جب بھی آپ اپنی آنکھوں سے رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں، جب بھی آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کر پاتے ہیں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں، اپنی ٹانگوں پہ چل پھر رہے ہیں، اور وہ آپ کو آ کے حق کرتے ہیں اور وہ ہینڈی کیپ نہیں ہے، دعا کریں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. جب بھی آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں آپ کا فریج کھانے سے بھرا ہوا ہے اور آپ کے لیے ایک دن کا کھانا ہے، ایک دن تو کیا ایک ہفتے کا کھانا آپ کے گھر میں پڑا ہے، کہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بینک بیلنس میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ کو مہینے کے لیے کافی ہو جائے یا ایک دن کے لیے کافی ہو جائے، دعا کریں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. واللہ there are so many blessings we have. جب آپ کے سبلنگز آپ کے پاس ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ کے اوپر سایہ ہے، وہ آپ کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی سپورٹ ہے، آپ کے اچھے دوست ہیں، اللہ سے دعا کریں یا رب مجھے تو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا کیا کریں کہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کو جو مجھ پہ کیا اور جو والدین پہ کیا، کیونکہ والدین پہ جو نعمتیں ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی آپ کے لیے ہیں، اور کہ میں نیک اعمال کر سکوں، جس کی بھی ہمت دیں اور میری اولاد کو صالح کر دیں، اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ کے نبی کو دیکھ لیں آپ، سبحان اللہ، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے جنازے اپنے ہاتھ سے اٹھائے اور آنسو بہے، اور ان کے بیٹے قاسم، ان کے بیٹے ابراہیم، ان کی بیٹیاں ام کلثوم اور مختلف جو ہے نا ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے گئیں، قبر میں ان کو دفنایا. امیجن اس ماں سے اس کا حال پوچھیں جس کی زندگی میں اس کا بیٹا وفات پا جائے، وہ ساری زندگی سے اتنا مسکرا نہیں پاتی، لمحے لمحے پہ اس کو یاد کر کے روتی ہے. اللہ کے نبی کی لائف یہ دیکھیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ مکہ والوں نے جن کے ساتھ نہ کوئی انہوں نے ظلم کیا، نہ کوئی فراڈ کیا، بلکہ صادق اور امین تھے، نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایک رب کو پکارو. اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی جاتی تھی، لوگ تھوکتے تھے، لوگ کہتے ہیں یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے. مجھے اور آپ کو کہے نا ہمیں غصہ آتا ہے، حالانکہ ہم گناہ گار ہیں اور سیاہکار ہیں. وہ تو اللہ کے نبی ہیں، افضل الخلق، امام الانبیاء ہیں، شافع محشر ہیں، آج تک گناہ نہیں ہوا ان سے. ان کو کوئی کہے اللہ اکبر، کتنا برا لگتا ہوگا. نکال دیا. مدینہ آئے، مدینہ میں پریشانیاں، ایک طرف یہودی ہیں، ایک طرف کفار بار بار حملہ کر رہے ہیں. بھوک کا یہ عالم کے صحابہ نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں. کھانے کو ہے کچھ نہیں، بیویاں پاس ہیں، خوف کا یہ عالم، لیکن رات کو لمبا قیام کر رہے ہیں، اور اتنا قیام لمبا کہ پاؤں سوج جاتے ہیں. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یا رسول اللہ، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو ایفرٹ میں ڈالتے ہیں اور کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں؟ ساری رات کھڑے ہوئے ہیں اور لمبا قیام کر رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا. عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. ڈسپائٹ آف آل دا ڈیفیکلٹیز یا رسول اللہ، یس، اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، اس نے مجھے رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا. یہ ایٹیٹیوڈ. اللہ کی نے کہا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کو مت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم. تمہارے لیے بہتر ہے مینٹل کیپیبلٹیز کے لیے، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ایموشنلی، فیزیولوجیکلی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران نعمت نہ کرو، ان کو نہ جھٹلاؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. And wallahi this ummah is addicted to negativity. ہر بندہ نیگیٹو باتیں کر رہا ہے. آپ ٹی وی کھول کے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو دیکھ لیں، آپ لوگوں سے ملیں، ایون اینکر پرسنز، آپ ان سے کسی ایشو کی ریزالو کرنے کی بات کریں، آپ کہیں اس امت میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. آپ کون سا جو ہے نا امت کو ٹھیک کرنے کے لیے چلے ہو؟ As if they are amazed